اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 130، 125 سے 130. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ہدایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. ہدایت کی طلب ایک انسان کے اندر فطرتاً رکھی گئی ہے، جس کا اظہار پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کے اندر اس تعلیم کردہ دعا میں کیا کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، اور ایک مرتبہ وہ سیدھی راہ مل جائے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ جسے اللہ سیدھی راہ پر چلانا چاہتا ہے، اس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا چاہنا انسان کے کسی کردار ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح نجاست کو پائے نام کر دیتا ہے ان کے جو ایمان نہیں لاتے. یہ آیت کا حصہ بھی آ رہا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے سینے کو تنگی کے ساتھ بند کر دیتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جیسے کہ کوئی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہو. تو بلندی پر چڑھتے ہوئے اگر پہاڑ پر بھی اگر ایک انسان چڑھ رہا ہو تو سانس جو ہے پھولنے لگتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ زمین سے اوپر کی طرف اگر کوئی جا رہا ہو تو کچھ کلومیٹرز کے بعد پھر آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے اس کو اس کے ساتھ کمپیر کیا ہے کہ اگر کسی کو خدا گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس کی حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا اسے گمراہی میں چھوڑے گا. جیسے کہ یہ بارہاں پہلے بھی متوجہ کیا جا چکا ہے کہ پروردگار عالم اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ خدا ظالمین کو گمراہی میں چھوڑتا ہے، فاسقین کو گمراہی میں چھوڑتا ہے. تو ایسے افراد کے لیے پھر کیفیت وہی ہو جائے گی کہ روحانی اعتبار سے گویا ان کا جو سینہ ہے وہ تنگی کا شکار ہو جائے گا. اور پھر وہ والا جملہ آ جاتا ہے جس کا حوالہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ نجاست کا حکم لگا دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان نہیں لاتے ان پر یہ نجاست کا حکم لگتا ہے ان کے عدم ایمان کی وجہ سے. اب اس پوری آیت کو دیکھنے کے بعد دو اور آیتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں کہ جس میں ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی کھول نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہو اور ہدایت کا طلبگار ہو، اور ایک وہ ہے جو خدا ہی کی طرف سے علم لدنی لے کر آ رہا ہو، ہدایت لے کر آ رہا ہو. یہ یہاں اس آیت کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو بالکل واضح طور پر نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دوسری بات جو کہی گئی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رجس اور نجاست کی مار پڑی رہتی ہے اور نجاست کا حکم لگایا جاتا ہے. اور وہاں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رجس اور نجاست کو آپ سے دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو طہارت کا حق ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں پر جب رجس اور نجاست بالکل دور ہے اور طہارت ہی طہارت ہے تو وہیں پر ہمیں کل ایمان بھی نظر آئیں گے. اگلی آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ. یعنی جو پیچھے بیان ہوا کہ جس کے لیے خدا نے سینے کو کشادہ کر دیا
اور اس کو بصیرت عطا کر دی، حقائق کو اس کے ذہن نشین کرا دیا. یہ ہے سیدھا راستہ. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وہوا ولیہم، اور وہ ان کا سرپرست ہے. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب خدا ان سب کو جمع کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا معشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے بہت سوں پر تم نے قبضہ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ ابلیس اور ابلیس کی شیطان جو فوج ہے اس کا تو مشن ہی ہے کہ آنکھوں سے اوجل ہوتے ہوئے وہ انسانوں کے اوپر ان کے وسوسوں کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو جن جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، ظاہر ہے کہ زبردستی تو وہ گمراہ کر نہیں سکتے تھے، مگر ان کی گمراہی کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا تو گویا وہ ان کے قبضے میں چلے گئے. تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو انسانوں میں سے ایک بڑے گروہ کو قبضے میں لے لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو اولیاء، ان کے جو حوالی موالی ہیں انسانوں میں سے، وہ یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، یعنی ہم میں سے بھی بعض تھے کہ جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا، اور جو ہماری اجل، جو مدت تو نے مقرر کی تھی، الذی اجلت لنا، جو تو نے مقرر کی تھی وہ مدت آ گئی. یہاں تک کہ وہ مہلت ختم ہو گئی، وقت پورا ہو گیا، اور ہم لوگ بس ایک دوسرے سے وہی جو منفی فائدے ہیں وہ اٹھاتے رہ گئے. قالا، تو خدا یہ کہے گا النار مسواکم، کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، جس میں تم رہو گے ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر وہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کا معاملہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب حکیم ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، علیم اور علم رکھنے والا. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور اسی طرح سے ہم نے ظالموں میں سے ایک کو دوسرے کے سپرد کر دیا، ان کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیا. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ جنہوں نے ہدایت کو اور ایمان کو قبول کیا، ان کے لیے دار السلام ہے، اللہ ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اور ان کے کرتوت کی وجہ سے یہ جو سائملٹینیس کانٹراسٹ آ رہا ہے، جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، ان میں سے ظالموں میں سے ایک کو دوسرے کا سرپرست اور ولی بنا دیا گیا. یا معاشر الجن والانس، گفتگو آگے بڑھتی ہے، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے ہوں اس دن کی ملاقات سے کہ جو آج قیامت کے دن تم یہاں پر کھڑے ہو، کیا اس کے بارے میں تمہیں انفارمیشن نہیں ملی تھی؟ کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم خود اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا. وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی پھر دینی ہے، انہم کانوا کافرین، کہ یہی لوگ کافرین تھے. اب یہاں پر جو ایک بحث آئی ضمناً، اور وہ بہت اہم بحث ہے کہ کیا جنات ہی میں سے کسی کو خدا نے نبی بنایا؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں انبیاء جو انسانوں میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایک پوری فہرست ہے. تو کیا جنات ہی میں سے بھی کسی کو خدا نے نبی بنایا؟ اس سلسلے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو جن ہو اور جنات میں اس کو بنایا گیا ہو. دوسرا قول یہ ہے، اور وہ ظاہر آیت سے مناسبت بھی رکھتا ہے، کہ نبی آئے تھے، اور ایک کا تو نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یوسف، کہ جنہیں خدا نے بھیجا تھا اور جنات نے انہیں قتل کر دیا. اب اس کی ڈیٹیلز جو بھی ہوں وہ اپنے مقام پر. یہ بہرحال یوسف وہ والے یوسف نہیں ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، وہ تو ظاہر انسانوں میں سے تھے. تیسرا جو قول ہے، اور وہ بھی قابل توجہ ہے، کہ جنات میں انہی میں سے نمائندے ہوتے تھے جو ان نبیوں سے رابطے میں رہتے تھے جو انسانوں میں آتے تھے، ان سے وہ احکام وصول کر کے جنات میں پہنچایا کرتے تھے. تو یہ تینوں اقوال ہیں. تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر حجت تمام ہو رہی تھی. اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ جن پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اس کے اوپر کچھ بات مزید کی جائے گی. 72واں سورہ قرآن مجید کا. پروردگار عالم سے دعا ہے
قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔